اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں اس بابرکت مہینے میں معرفت کے ساتھ خود کے عبادت کرنے کی توفیق عطا کریں۔ کل کا جو درس ہم نے پڑھا تھا اس کا خلاصہ الحمدللہ برادران و خواہران نے جو خلاصہ لکھ کے گروپ میں سینڈ کیا، شیئر کیا ہے، تو کافی بہت بہتر طریقے سے برادران نے بھی اور خواہران نے بھی اس سے حصہ لیا ہے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پھر اس درس کا خلاصہ یہ تھا، پروردگار عالم نے اس انسان کو بنایا ہے تاکہ بے انتہا اور انگنت نعمتوں سے، ایسی نعمتیں جو ابدی ہے، ہمیشگی ہے، انسان کے تصور سے ماورا نعمتوں سے نوازنے کے لیے انسان کو بنایا ہے۔ یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے، تو یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر دنیا کو کیوں بنایا ہے؟ دنیا کے تخلیق کا فلسفہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو آج ہم اس عنوان سے شروع کریں گے۔ دنیا اصل میں دنیا کی تخلیق کا جو فلسفہ ہے، شاید یہ آپ پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے۔ دنیا بے انتہا لذتوں کا پیش خیمہ ہے، یعنی وہی لامتناہی نعمتوں سے نوازنے کے لیے اور لامتناہی نعمتوں سے لذت اور مزہ لینے کے لیے دنیا کو مقدمے کے طور پر، دنیا کو پیش خیمہ بنا کر پروردگار عالم نے خلق کیا ہے۔ یہاں معمولاً جوانوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے، کیوں ہم سے پوچھے بغیر ہمیں پیدا کیا؟ یعنی ہمیں پوچھ کے ہمیں بنانا چاہیے تھا، ہمیں پوچھے بغیر کیوں پیدا کیا؟ اور ہماری چاہت کے بغیر پیدا کیا، یعنی ہم نہیں چاہتے تھے اصلا وجود میں آنا، خدا نے ہمیں ویسے بنا کے ادھر اس عالم ابتلا میں مبتلا کر دیا۔ اس سوال کا جواب دو جواب ہے۔ پہلا جواب یہ ہے، جو موجود نہیں ہے اس سے اجازت ممکن نہیں۔ جب آپ تھے ہی نہیں تو آپ سے کیا اجازت لیتے ہیں؟ آپ نہیں تھے تو آپ سے اجازت لینا بھی ممکن نہیں تھا، یہ ایک جواب ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے، بخشش اور عطا میں پوچھ گچھ اور سوال اور پوچھا نہیں جاتا ہے۔ جیسے ہم نے کل بھی اشارہ کیا تھا، مثلا ہمارے برادران و خواہران میں سے کوئی ابھی آپ کے محلے میں آپ کسی پہ احسان کرنا چاہتے ہیں، بغیر احسان جتائے، احسان کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا کل ہم نے مثال دی تھی، آپ افطار کے بعد یا نماز شب کے بعد اپنے ہمسائے کے حق میں اس کی ہدایت کے لیے، اس کی سعادت کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک قسم کا احسان ہے۔ کیا اس دعا کرنے کے لیے اس سے پوچھنا پڑتا ہے؟ نہ فقط پوچھنا نہیں پڑتا ہے، بلکہ پوچھنا لوگ کہیں گے یہ تو اچھی بات نہیں ہے، آپ احسان کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، پوچھے بغیر آپ احسان کر لیجئے۔ تو اسی طرح پروردگار عالم نے ہمیں اپنے لامتناہی احسانات اور نعمات سے نوازنے کے لیے خلق فرمایا ہے۔ تو ایک تو یہ تھا کہ ہم تھے ہی نہیں تو اجازت لینا بھی، عدم سے اجازت لینا ممکن نہیں۔ اور دوسرا جواب یہ ہے، بخشش کے لیے، عطا کے لیے، فضل کے لیے، تفضل کے لیے پوچھ گچھ اچھی بات نہیں ہے۔ اور بے انتہا بخشش میں ایک لحاظ سے یہ تو ظلم ہے، یعنی خدا نے آپ کو بنا کر آپ پہ احسان کیا ہے، یعنی خود وجود خدا کی نعمت ہے۔ ایسا نہیں نعوذ باللہ ہمارا وجود الگ ہو پھر خدا اس وجود کے لیے کچھ نعمت دینا چاہتا ہو۔ خود وجود، خود مخلوق بنانا، خود وجود میں لانا، خود انسان بنانا، یہ اللہ کی بے انتہا بخشش اور بے انتہا نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ خب یہاں جوانوں کے ذہن میں ایک اور سوال آتا ہے، وہ یہ ہے، ہم اتنی بخششوں کے محتاج کیوں ہیں؟ اس کے بھی کئی جواب ہیں، ان میں سے دو جواب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلا جواب یہ ہے، خدا کے بے انتہا ہونے کا لازمہ یہ ہے اس کی نعمتیں بھی بے انتہا ہو، کیونکہ ہم نے کہا تھا نا، خدا کی ذات کی کوئی انتہا نہیں، تو خدا کی صفات عین ذات ہے، پس صفات کی بھی کوئی انتہا نہیں۔
بس خدا کا علم کی کوئی انتہا نہیں، خدا کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں، خدا کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں۔ تو رحمت کی جب کوئی انتہا نہیں تو خدا کی نعمتوں کی بھی کوئی انتہا نہیں، کیونکہ نعمتوں کا منشأ رحمت ہے، نعمتوں کا منشأ حکمت ہے، نعمتوں کا اصل جو مصدر ہے، وہ منبع ہے، وہ علم الہی ہے، وہ قدرت الہی ہے، وہ رحمت الہی ہے۔ بس رحمت کی کوئی انتہا نہیں، علم و قدرت کی کوئی انتہا نہیں، تو نعمتوں کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ دوسرا نقطہ یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارا بے انتہا کی طرف مائل ہونا، جیسے ہم نے کئی بار اس کلاس میں تکرار کیا، ہر انسان کی فطرت میں لامتناہی قدرت، لامتناہی حیات، لامتناہی علم کی طرف رجحان پایا جاتا ہے۔ بس ہمارا بے انتہا کی طرف مائل ہونا ہی بے انتہا بخشش کے سوا کچھ نہیں۔ تیسرا نقطہ یہ ہے، اس دنیا میں ہماری کم علمی کی وجہ سے عالم ملکوت میں آئندہ ہماری ضروریات کو ہم تشخیص دینے کی قدرت نہیں رکھتے ہیں۔ مثلا جس طرح شکم مادر میں ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے، اس بچے سے آپ یہ کہیں آپ کے لیے ایک بہت بڑا مکان کی ضرورت ہے، آپ کے لیے ایک بہت بڑی گاڑی کی ضرورت ہے، آپ کے لیے اتنے پیسے کی ضرورت ہے، اتنے مال و دولت کی ضرورت ہے، تو اس بچے کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا یہ گاڑی سے میں نے کیا کرنا ہے، مکان سے میں نے کیا کرنا ہے، اور میری جگہ تو ابھی شکم مادر میں اتنی مختصر سی جگہ ہے۔ ہاں دیکھیں، شکم مادر میں البتہ یہ مثال میں مناقشہ ہو سکتا ہے، لیکن لا مناقشۃ فی المثال کہتے ہیں۔ شکم مادر میں جو بچہ ہے، وہ بچہ اس عالم دنیا کے بارے میں تصور کرنے سے قاصر ہے، اس دنیا کی ضروریات، اس دنیا کی نعمتوں کے بارے میں، اس دنیا کی آسائش کے بارے میں تصور کرنے سے قاصر ہے۔ اسی طرح ہم اس عالم مادہ میں ہوتے ہوئے، عالم مادہ یعنی عالم محدود، عالم مادہ میں، عالم محدود میں ہوتے ہوئے عالم ملکوت، یعنی عالم ملکوت کی پہلے ہم نے تعریف کی ہے نا، عالم ملکوت میں، یا دوسری عبارت میں قیامت کے دن، معاد کے وقت ہمیں کس چیز کی ضرورت اور کتنی ضرورت پڑے گی، اس کے تصور ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی، کتنی کتنی مقدار کی ہمیں ضرورت پڑے گی، اس کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ فقط عقل اتنی سی بات کہہ دیتی ہے کہ تمہارے لیے قیامت کا ہونا، معاد کا ہونا ضروری ہے، لیکن معاد میں کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی اور کتنی مقدار میں ضرورت پڑے گی، یہ عقل بشر سے ماورا ہے، عقل بشر سے بالاتر ہے، عقل اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکتی ہے۔ اسی لیے یہاں پہ دین کام آئے گا، وحی کام آئے گی، خود خالق کائنات، خود خالق قیامت، خود خالق انسان ہمیں بتائے گا، اے انسان، عالم ملکوت میں، عالم ملکوت یعنی اس ابدی، اس عالم میں جس نے تم نے ہمیشہ 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 رہنا ہے، اس میں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی اور کتنی مقدار میں ان کی ضرورت پڑے گی، یہ خدا ہمیں بتا دے گا۔ آخرت میں لذت بے نہایت کے لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ جنت نعیم ہے، جنت رضوان ہے، جنت لقاء اللہ ہے، وغیرہ وغیرہ ہم نے یہ بتا دیا تھا۔ خب یہاں پہ کسی نوجوان کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، خدا ہمیں بے انتہا نعمتوں سے نوازنے کے لیے ہمیں بنایا، تو کیوں ہمیں شروع ہی سے سب چیزوں کی رہنمائی نہیں کی، ابتدا میں ہمیں بتا دیتے، ابتدا میں ہی ہمیں دے دیتے، کیوں ہمیں اس دنیا میں محدود کیا اور مصیبتیں دی، اس محدود دنیا میں زندگی کیوں، اصلاً ہمیں ادھر ہی لے کے جاتے ابتدا میں ہی۔ دیکھیں یہاں پہ ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک جواب ہم ایک مثال کے ذریعے سے دے سکتے ہیں، مزید تفصیلی جواب ہم دیں گے۔ مثلاً ایک بچے کو آپ اسکول لے کے جاتے ہیں، پھر اسکول میں آپ اس کو یہ کہیں ہم آپ کو پائلٹ بنانا چاہتے ہیں، یا آپ کو کسی یونیورسٹی کا پروفیسر بنانا چاہتے ہیں، تو وہ بچہ کہے آج ہی ہمیں بنا دیں،
ہم آج ہی مجھے پائلٹ بنا دیں، آج ہی مجھے پروفیسر بنا دیں، تو آپ کہیں گے نہیں، پروفیسر بننے کے لیے، پائلٹ بننے کے لیے اتنے مراحل ان پروسیس سے آپ کو گزرنا پڑے گا۔ ان مراحل کو طے کر کے، ان پروسیس کو طے کر کے گزار کے پھر آپ پائلٹ بنیں گے تو آپ کو پھر مزہ بھی زیادہ آئے گا، آپ اس کی قدر بھی کریں گے۔ پھر آپ کہیں گے ہاں، اتنی مشقتیں، اتنی مشکلات، اتنے مصائب برداشت کر کے، تحمل کر کے، سفر میں رہ کے، خرچہ کر کے، دوریاں جھیل کے میں نے اس منصب کو پایا ہے، آپ کو قدر ہوتی ہے۔ لیکن آپ کو پہلے دن ہی دے دیں تو آپ کو اس کی قدر بھی نہیں ہوتی۔ اسی لیے وہ افراد جو پڑھ کے، لکھ کے، زحمت کر کے، مشقت کر کے، تکلیفیں، مشقتیں، مصیبتیں برداشت کر کے کسی منصب پہ فائز ہوتے ہیں تو ان کو اس منصب کی قدر ہوتی ہے اور اس کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں۔ جو رشوت کے ذریعے سے، سفارش کے ذریعے سے، پڑھے بغیر، مشقت اٹھائے بغیر اس کو کوئی منصب مل جاتا ہے تو اس کو اس کی قدر بھی نہیں ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری بھی ادا نہیں کرتا ہے، معمولاً آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہو گیا، بے انتہا لذتیں اور بے انتہا نعمتوں سے بے انتہا لذت اٹھانے کے لیے اس کو خدائی بننے کی ضرورت ہے، اور خدائی ہونے کا نتیجہ وہی بے انتہا لذت ہے۔ ہم نے کچھ اس کو زیادہ تر دکھانے کی کوشش کی ہے تصاویر اور پکچرز کے ذریعے سے۔ اگر آپ کے لیے فرصت ہو گئی تو یوٹیوب چینل پہ دیکھیں تو زیادہ یہ درس سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ انسانوں میں لذت پیدا کرنے کا عمل، کمال کا ادراک، یعنی پہلے کمال کا نہ ہونا، پہلے آپ کے پاس کوئی کمال نہ ہو، پھر اس کمال کا ادراک، پھر اس کے کمال کا پانا۔ مثلاً ابھی ہمیں علم کی قدر کب ہوتی ہے؟ پہلے ہمارے پاس علم نہیں ہوتا ہے، علم نہیں ہوتا ہے تو بہت سارے مشکلات ہیں۔ پھر علم نہ ہونے کی اس فقدان، اس کمی کا ہم احساس کرتے ہیں۔ جب احساس کرتے ہیں تو ہم علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوشش اور تلاش کے نتیجے میں علم ہمیں مل جاتا ہے تو پھر ہمیں علم کی قدر بھی ہو جاتی ہے۔ یا مثلا نور کی قدر کرنے کے لیے تاریکی ہے۔ مثلا جب بجلی نہیں ہوتی ہے، پھر بجلی آ جاتی ہے تو ہم سب کیا کرتے ہیں؟ درود پڑھتے ہیں نا۔ مثلا ہمارے ملک میں، پاکستان میں بجلی چلی جاتی ہے، گرمی میں بجلی نہیں ہوتی ہے، پھر بجلی آ جاتی ہے تو ہمیں بجلی کی قدر ہوتی ہے، بجلی کا استقبال کرتے ہوئے ہم درود پڑھتے ہیں۔ تو تاریکی، پھر تاریکی کا ادراک، پھر نور کا ادراک، پھر جب نور ملتا ہے تو اس نور کا لذت ہے۔ تو حقیقت میں دنیا ایک تاریک کمرہ ہے، ایک تاریک جگہ ہے۔ اس تاریک کمرے میں تاریکی، مشکلات، مصائب اور بلائیں دیکھنے سے، جھیلنے سے، اس تاریک کمرے میں رہنے سے نور کے ادراک تک، ہاں نور کی کیا قدر قیمت ہو سکتی ہے، پھر اس دنیا سے گزر کے عالم ملکوت میں، عالم ابدیت میں جب پہنچ جاتا ہے تو اس کو نور کی قدر ہو جاتی ہے۔ مثلا کمزوری، پھر کمزوری کے بعد قدرت کا ادراک، پھر قدرت اس کو مل جاتی ہے تو قدرت کی قدر کرتا ہے، قدرت سے مزے کا احساس کرتا ہے، قدرت سے لذت کا احساس کرتا ہے۔ اسی طرح تنگ دستی ہے، مثلا فقیر ہے، کچھ نہیں ہے، اس کو سرمایہ مل جائے تو سرمایہ کا مزہ آ جاتا ہے اس کو۔ خوبصورتی ہے، پہلے برائیاں ہیں، اچھائی نہیں ہے، ہاں برائی ہی برائی ہے، پھر وہاں سے اچھائی کا ادراک، پھر اچھائی جب مل جاتی ہے ایک اچھے معاشرے میں۔ اسی لیے مثلا ہم جو شیعہ گرانے میں اہل بیت علیہم السلام سے متمسک گرانے میں ہماری پیدائش ہوتی ہے تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ یا مثلا ہم اس زمانے میں، انقلاب اسلامی کے زمانے میں زندگی بسر کرتے ہیں، عصر خمینی میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں تو اس زمانے کی ہمیں قدر نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ہاں یہ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا، بس عراق میں، ایران میں جب باہر سے لوگ آتے ہیں، ہم نے سینکڑوں بار دیکھا ہے باہر سے آنے والے لوگ، یعنی ایران کی سرزمین یا عراق کی سرزمین پہ جہاز سے اترتے ہیں یا بارڈر کراس کر کے ان پہ داخل ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ سجدے میں پڑ جاتے ہیں اور
زار زار روتے ہیں. کیوں؟ اپنے ملک میں جس معاشرے میں جس برے معاشرے سے ان کو نجات مل کے اس معاشرے میں، جبکہ نسبی ہے، یعنی کاملاً کوئی اچھا سا معاشرہ، آئیڈیل سا معاشرہ ایسا ایران کا معاشرہ بھی نہیں، عراق کا بھی نہیں، لیکن نسبی یعنی جس معاشرے میں یہ لوگ رہتے ہیں اس معاشرے کی نسبت یہ معاشرہ اچھا ہے تو وہ لوگ سجدے میں گر پڑتے ہیں، خدا کے بارگاہ میں اتنی خوشحالی کا اظہار کرتے ہیں، اتنی خوشی کی وجہ سے رو پڑتے ہیں. ہم نے کئی بار دیکھا ہے. تو برائی ہو اور برائی کے بعد اچھائی کا ادراک، پھر اچھائی کا اس کو قدر ہو جاتی ہے، اس کا مزہ آ جاتا ہے. محدودیت کے بعد آزادی کا ادراک، پھر آزادی کا مزہ ہے. درد و بیماری کا ایک فلسفہ یہ ہے، پروردگار عالم کی جانب سے کبھی انسان کو بیمار کسی درد میں، کسی مشکل میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ وہ صحت و سلامتی کا ادراک کرے، صحت و سلامتی کی قدر کرے. ہاں، ایک رات کے لیے آپ کے بدن کے کسی جگہ میں جب درد ہو جاتا ہے، تکلیف ہو جاتی ہے، تو انسان کو پھر صحت و سلامتی کی قدر ہوتی ہے. جبکہ پوری زندگی خدا نے ہمیں سلامتی دی ہے. مثلا آپ آنکھوں کا دیکھیں، 2 آنکھیں آپ کے پاس ہے، ایک آنکھ میں 1 گھنٹے کے لیے کوئی چیز، 1 گھنٹے کے لیے کیا بلکہ 1 سیکنڈ کے لیے کوئی چھوٹی سی چیز چلی جائے تو آنکھوں میں جب درد ہوتا ہے تو انسان کتنا پریشان ہوتا ہے. جبکہ یہ آنکھیں جب سے یہ دنیا میں آیا ہے، یہ دونوں آنکھیں صحیح سالم، بغیر کسی درد کے، بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی تکلیف کے یہ آنکھیں اس کے پاس موجود ہے، لیکن وہ اس نعمت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. جب اس کی آنکھیں نابینا ہو جاتی ہے، جب آنکھوں میں درد ہو جاتا ہے، جب آنکھوں میں تکلیف ہو جاتی ہے تو آنکھوں کی قدر کرتا ہے. اسی طرح غصہ ہے، غصہ، پھر اس کے بعد رحمت کا ادراک، رحمت کا مزہ ہے. دانائی کے لیے پہلے نادانی ہے، نادانی کی وجہ سے پھر دانائی کا ادراک، پھر دانائی کا مزہ ہے. اسی طرح تنہائی ہے، تنہائی کے بعد انس کا ادراک، پھر انس کا مزہ ہے. خلاصہ یہ دیکھیں، نعمتوں سے لذت کا احساس اور مزہ لینے کے لیے ان پراسس سے، ان مراحل سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے. بس محدود سے رنج و علم کا احساس، لامحدود کا ادراک اور لامحدود لذتیں اٹھانے کے لیے، جیسا کہ خدا نے قرآن میں کہا ہے سورہ البلد آیت نمبر 4 میں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بتحقیق ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. مشقت میں پیدا کیا ہے، اس کی 2 وجہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ عالم مادہ میں رہتا ہے، عالم مادہ میں ہو اور مشقتیں نہ ہو، یہ توقع بے جا ہے. مثلا مثال کے طور پر شکم مادر میں ہو اور جگہ کی تنگی نہ ہو. ہاں، کوئی بچہ یہ احساس کرے میں شکم مادر میں رہوں گا، جگہ کی تنگی نہ ہو، اگر اس قسم کی کوئی توقع رکھے تو یہ توقع بے جا ہے. اسی طرح اس عالم مادہ میں ہوتے ہوئے عالم مادہ میں زندگی کریں اور مشکلات کا نہ ہونا، مصائب کا نہ ہونا، امتحانات کا نہ ہونے کی کوئی توقع رکھیں تو یہ توقع بے جا ہے، کیونکہ عالم مادہ کی اپنی خصوصیات ہے. ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت خود مشکلات کا ہونا ہے. مثلا تزاحم کا ہونا ہے، تزاحم کے نتیجے میں درد کا ہونا ہے، تکلیف کا ہونا ہے. ہاں، کچھ حد تک ہم اس کو کم کر سکتے ہیں، بات درست ہے. آپ تکلیف ہے، مشکلات ہے، مصائب ہے، ان کو کچھ حد تک کم کر سکتے ہیں حکمت عملی کے مطابق، لیکن بالکل ختم کرنا یہ اصلاً ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس عالم کی خصوصیت ہے. پس لقد خلقنا الانسان فی کبد، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم نے اس انسان کو فعلاً عالم مادہ میں بسایا ہے. خب عالم مادہ میں بسایا ہے تو وہاں پہ مشقت ہی ہوگی. مثلا آپ ایک روٹی
کھانے کے لیے آپ کو آٹے کی ضرورت ہے، آٹے کے لیے گندم کی ضرورت ہے، گندم کے لیے اس گندم کو زمین میں بونے کی ضرورت ہے، زمین کے اندر لگانے کے بعد پھر یہ فصل اگنے کے بعد پھر فصل بڑھنے کے بعد پھر اس کو کاٹنے کے بعد پھر اس کو آخر میں آٹا بنانے کے بعد پھر گھوننے کے بعد پھر اس کو کھانے کے بعد جب آپ کے پیٹ میں پہنچے گا تو اس آٹے سے یا اس گندم سے آپ کو مزہ آتا ہے، آپ لذت کا احساس کرتے ہیں۔ دیکھیں ایک روٹی کے لیے کتنے مراحل، میں نے بہت ہی مختصر کر دیا، لیکن اسی طرح بہت باقی تمام چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہو گئی، دوسری بات یہ ہے کہ اس عالم کی خصوصیت یہ ہے، بہت سارے، جیسے ہم نے آٹے کی مثال دی، بہت سارے مراحل اور پروسیس سے گزارنا پڑتا ہے۔ پس دنیا، حقیقت میں دنیا کے بارے میں ہمارا زاویہ نگاہ باقاعدہ چینج ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی کچھ دیر بعد اسی کی حقیقت کو بیان کریں گے۔ دنیا امتحان اور بھلا کی جگہ ہے، بے نہایت لذت کی خواہش پیدا کرنے کی جگہ ہے، بے نہایت لذت پانے کی جگہ نہیں ہے۔ ہاں، بے نہایت چیزوں کے بارے میں تمنا کرنے کی جگہ ہے، لیکن پانے کی جگہ نہیں ہے۔ اور دنیا میں انسان جتنی محرومیت کا شکار ہوگا اتنا ہی لامحدود منابع کی لذت زیادہ سے زیادہ ہوگی۔ دنیا کے بارے میں معمولاً لوگوں کے زاویہ نگاہ اور دید اور ان کی نگاہ غلط ہوتی ہے، غیر واقع بین ہوتی ہے، یعنی واقع کے مطابق ان کی نگاہ نہیں ہوتی ہے۔ واقع کے مطابق جب نگاہ نہیں ہوتی ہے تو ظاہر سی بات پھر وہ شکوے، شکایات، مشکلات۔ مثلاً ایک بچہ آپ سکول بھیج دیں تو بچے کے سکول کے بارے میں جو نگاہ ہے، بچہ یہ سوچے سکول میں کھیل ہی کھیل ہوگا، تفریح ہی تفریح ہوگی، آرامش ہی آرامش ہوگی، اس سوچ کے ساتھ، اس نگاہ کے ساتھ سکول جائے گا تو سکول میں صبح 7 بجے سے لے کر 12 بجے تک ایک کلاس کے بعد دوسری کلاس کے بعد تیسری کلاس، پھر اس کے لیے نظم و ضبط ہے، اس کے لیے پابندی ہے، اس کے لیے درس لکھنا ہے، اس کے لیے سنانا ہے، اس کے لیے ٹیچر کے سامنے آرام سے بیٹھنا ہے، تو یہ سب چیزیں تو اس کے لیے بہت مصیبت کی جگہ بن جاتی ہے۔ جبکہ اگر وہ پہلے سے ہی معلوم ہو، نہیں سکول میں کھیل کود کے لیے نہیں ہے، سیر و تفریح کے لیے نہیں ہے، وہاں سونے کے لیے نہیں ہے، وہاں کھانا کھانے کے لیے نہیں ہے، جب اس ذہنیت کے ساتھ، اس نگاہ کے ساتھ بچہ سکول جائے گا تو بچے کے لیے سکول میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، کسی مصیبت کا یہ احساس نہیں کرتا ہے، بلکہ سکول میں اس کو مزہ آتا ہے۔ تو اسی طرح دنیا کے بارے میں ہماری نگاہ یہ ہے، ہماری توقع یہ ہے، دنیا میں ہو اور کوئی مصیبت نہ ہو، دنیا میں ہو کوئی امتحان نہ ہو، دنیا میں ہو کوئی مشکل نہ ہو، یہ توقع بھیجا ہے۔ اسی لیے پیغمبر خدا کا فرمان ہے، اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ فإن صبر اجتباہ وإن رضی اصطفاہ۔ پیغمبر خدا کا فرمان ہے، اذا احب اللہ عبدا، جب خدا کسی بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو ابتلاہ، مختلف امتحانوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ فَإِن صَبَرَ، اگر وہ صبر و استقامت کرے تو اجتباہ، اس کو منتخب کرتا ہے، باقیوں کے درمیان سے اس کو الگ کرتا ہے۔ وَإِنْ رَضِيَ، اگر ان امتحانات پہ یہ راضی رہے تو اصطفاہ، اس کو مصطفیٰ، اس کو نبی بناتا ہے، اس کو امام بناتا ہے، اس کو ولی اللہ بناتا ہے۔ اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہم، یعنی اے پروردگارہ تمہارے لیے حمد و ثنا ہے، تمہاری تعریف ہے، حمد الشاکرین، شکر کرنے والوں کی حمد، وہ بھی علی مصابہم، آپ کی مصیبتوں پر۔ بس دنیا، جب ہم کہتے ہیں الدنیا سجن المؤمن، الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے جیل ہے، تو اس کا مطلب نہیں جیل ہی ہے۔ مومن کی نگاہ دنیا کے بارے میں یہ ہے، کافر دنیا کو
منزل سمجھتا ہے، ہدف واقعی سمجھتا ہے، جبکہ مومن اس دنیا کو منزل نہیں سمجھتا ہے۔ مومن کی نگاہ دنیا کے بارے میں جس طرح ایک انسان کی نگاہ جیل کے بارے میں کیا ہوتی ہے، تو مومن کی نگاہ بھی جیل کے بارے میں یہ ہوتی ہے۔ ممکن ہے آپ کے پاس سب کچھ ہو، ہاں یہ ہمیشہ جیل میں ہونا کوئی ضروری نہیں، یہ نگاہ کی بات ہو رہی ہے، ذہنیت کی بات ہو رہی ہے، سوچ کی بات ہو رہی ہے۔ اسی لیے ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الذین یلونہم ثم الامثل فالامثل، اس دنیا میں سب سے زیادہ گرفتار، سب سے زیادہ مصائب، سب سے زیادہ مشکلات میں جو مبتلا ہوتے ہیں وہ انبیاء ہیں۔ پھر اس کے بعد یلونہم، انبیاء کے بعد چلنے والے، ثم الامثل فالامثل، پھر اسی حساب سے دیکھیں۔ آپ سکول کو دیکھیں، ایک بچہ سکول میں جاتا ہے، دوسرا سکول میں نہیں جاتا ہے۔ جو سکول میں جاتا ہی نہیں اس کے لیے زندگی میں کوئی امتحان ہوتا بھی نہیں۔ جو سکول میں جاتا ہے اس کے لیے روزانہ بھی ٹیچر چیکنگ کرتا ہے، پھر سہ ماہی امتحان ہوتا ہے، پھر شش ماہی امتحان ہوتا ہے، پھر سالانہ امتحان ہوتا ہے، پھر بورڈ میں امتحان ہوتا ہے، پھر سخت سے سخت سی ایس ایس کا امتحان ہوتا ہے۔ یہ سی ایس ایس کا امتحان کس کے لیے ہوتا ہے؟ جس نے پڑھا ہے نا، جو سکول گیا ہے اس کے لیے ہوتا ہے۔ جو سکول گیا ہی نہیں، جس نے پڑھا ہی نہیں، اس کے لیے سی ایس ایس کا امتحان نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح وہ افراد جو اس دنیا کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں، امتحان دینے کے اپنے اندر صلاحیت ایجاد کرتا ہے، امتحان دینے کی قابلیت ایجاد کرتا ہے، ان سے امتحان لیا جاتا ہے۔ جن کے اندر قابلیت نہیں ان سے امتحان بھی نہیں۔ اسی لیے دنیا کے بارے میں جو زاویہ نگاہ ہے، من خدم الدنیا استخدمتہ ومن خدم اللہ سبحانہ خدمتہ۔ دنیا میں ہم دونوں رہتے ہیں، ہم سب دنیا میں رہتے ہیں، لیکن کس طرح سے رہتے ہیں، دنیا کے بارے میں زاویہ نگاہ کیا ہے؟ من خدم الدنیا استخدمتہ، جو دنیا کی خدمت کرے گا دنیا اس کو اپنے لیے استعمال کرے گی۔ یعنی جو دنیا کی خدمت کرے گا وہ دنیا کا غلام بن کے رہے گا، دنیا اس پہ آقائی کرے گی۔ ومن خدم اللہ، دنیا میں رہتا ہے لیکن اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی خدمت کرتا ہے، تو خدمت ہو، خود دنیا اس کی خدمت گزار بن جاتی ہے۔ بس دیکھیں دنیا میں ہم دونوں رہتے ہیں، لیکن کس طرح سے رہتے ہیں؟ ایک دنیا کا خدمت گزار بن کے زندگی کرتا ہے تو دنیا کا غلام بنتا ہے، دوسرا اللہ کا خدمت گزار بن کے زندگی کرتا ہے تو دنیا اس کی خدمت گزاری کرتی ہے، دنیا اس کے خادم بن جاتی ہے۔ اسی لیے مولا امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، الدنیا سجن المؤمن والقبر حصنہ والجنت مأواہ۔ دنیا مومن کے لیے جیل ہے، والجنت مأواہ، جنت اس کی آخری پناہ گاہ ہے۔ لیکن اس کے برعکس الجنت الدنیا جنت الکافر، مثلا دنیا جنت کافر کے لیے جنت ہے، والقبر سجنہ، قبر اس کے لیے جیل ہے، والنار مأواہ، اس کا آخری ٹھکانہ اور آخری پناہ گاہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو یہ زاویہ نگاہ کے حساب سے دنیا کے بارے میں اگر یہ تصویر آپ بعد میں چینل میں دیکھیں، ہم ایک خوبصورت تصویر کے ذریعے سے اس مطالب کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ دنیا حقیقت میں کیا ہے؟ دنیا حقیقت میں استقامت کا کلب ہے۔ آپ کلب میں جائیں ورزش کرنے کے لیے، ورزش کرنے کے لیے کلب میں جائیں اور یہ توقع رکھیں کہ میں تھک نہ جاؤں، یہ توقع بیجا ہے۔ آپ استقامت کے کلب میں جائیں گے تو تھکنا اس کا لازمی ہے، پسینوں سے شرابور ہونا اس کا لازمہ ہے۔ بس دنیا آرام کرنے کی جگہ نہیں ہے، جبکہ بہت سارے لوگ یہ خیال کرتے ہیں اور یہ توقع رکھتے ہیں دنیا میں ہی ہم آرام کریں گے۔ نہیں، دنیا آرام کرنے کی جگہ ہے ہی نہیں۔ پھر دنیا کیا ہے؟ دنیا آرام کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ الا وان الدنیا دار غرارۃ خداعہ۔ دنیا کیا ہے؟ مولا امیر علیہ السلام دنیا کے بارے میں فرماتے، یا دنیا الیک عنی،
ابی تعرضتی ام الی تشوقتی ہیہات غری غیری لا حاجت لی فک قد طلقتکی ثلاثا لا رجعت فیہا فعیشکی قصیر وخطرکی کبیر وعملکی حقیر آہ من قلت الزاد وطول الطریق الا وان الدنیا دار غرارہ خداعہ تنکح فی کل یوم بعلا وتقتل فی کل لیلۃ اہلا وتفرق فی کل ساعۃ شملا۔ دنیا کے بارے میں مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا مجھ سے دور ہو جاؤ، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہیہات مجھ سے دور ہو جاؤ، غری غیری علی کے علاوہ کوئی اور ہے اس کو دھوکہ دو، میں تمہارے دھوکے میں نہیں آؤں گا، لا حاجت لی فیک میرے لیے تمہاری ضرورت نہیں، قد طلقتکی ثلاثا میں نے 3 دفعہ تجھے طلاق دی ہے، جب 3 دفعہ طلاق دی جاتی ہے تو اس میں رجوع ممکن نہیں ہوتا۔ پھر اصل فلسفے کو حکمت کو بیان کرتے ہیں، فعیشکی قصیر تمہاری زندگی بہت ہی مختصر ہے، ہم زندگی یہاں رہنا چاہتے ہیں، آخر کتنے سال، 70 سال 60 سال 60 سال 90 سال 100 سال مرنا ہے، ہم سے پہلے سب مر گئے، ہم نے بھی مرنا ہے، لیکن قیامت کی زندگی کتنی ہے؟ وہ تو ابدی ہے، وہ ہمیشگی ہے، وہ جاویدان ہے۔ وخطرکی کبیر تمہارا خطرہ بہت بڑا ہے، زندگی بہت مختصر ہے، عمل کی حقیر تمہاری آرزو بہت پس قسم کی ہے، آہ من قلت الذات واقعاً یہ عجیب ہے۔ ہاں مولا امیر علیہ السلام کی ذات گرامی جس کی پوری زندگی کا اخلاص، اس کی عبادتیں، اس کا جہاد، اس کی خدمات سب کی کتنی قدر و قیمت ہے خدا کو پتہ ہے، لیکن اس کی ایک ضربت کے بارے میں پیغمبر خدا نے اس کی قیمت جو لگائی تھی، ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت ایک وار کی قیمت کیا ہے؟ ثقلین کی عبادت سے زیادہ بھاری ہے۔ ایسی قیمت والا عمل انجام دینے والا، ایسی قیمت والی عبادت انجام دینے والا علی کی عبادت ہے، علی کی توحید ہے، علی کی مجاہدت ہے، علی کی یتیم پروری ہے، علی کی لامتناہی فضائل ہے اور مناقب ہے۔ ان کی قیمت کتنی ہے؟ اس کے باوجود مولا امیر علیہ السلام کیونکہ ابدی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں تو فرماتے ہیں آہ من قلت الذات میرے لیے ذات راہ بہت ہی مختصر ہے، وطول الطریق راستہ بہت لمبا ہے۔ کتنا لمبا ہے؟ 1000 سال ہے، 1 لاکھ ہے؟ نہیں، ہمیشہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ بس دنیا کی حقیقت کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کی چیزیں بری ہے، اصل بات یہ ہے دنیا سے وابستگی کی بات ہو رہی ہے۔ زاہد معمولاً ہم زہد کے بارے میں ایک تحریفی سوچ رکھتے ہیں، زاہد اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، کچھ نہ ہو اس کو فقیر کہا جاتا ہے، جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن وابستہ نہ ہو اس کو زاہد کہا جاتا ہے۔ زاہد اس کو نہیں کہتے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، کھانے کی روٹی نہیں ہے، جس کے پاس کھانے کی روٹی نہیں ہو اس کو فقیر کہا جاتا ہے، زاہد نہیں کہا جاتا ہے۔ زاہد اس کو کہا جاتا ہے دنیا سے وابستہ نہ ہو، دنیا اس کا ہدف نہ ہو، دنیا سے دلی لگاؤ نہ ہو، اس کو زاہد کہا جاتا ہے۔ اسی لیے مولا امیر علیہ السلام ایک اور جگہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَأُحَذِّرُكُمُ الدُّنْيَا فَإِنَّهَا مَنزِلٌ قُلْعَةٌ میں دنیا کے بارے میں تم لوگوں کو آگاہ کر رہا ہوں، دنیا چلی جائے گی، دنیا کسی ہاتھ میں رہے گی نہیں۔ دنیا اس عورت کی طرح ہے جو ہر صبح کسی شوہر کے ساتھ گھومتی ہے، شام کو اس شوہر کو قتل کر دیتی ہے۔ دنیا کے کسی کے وفا نہیں ہے۔ اب دنیا میں رہتے سب ہیں لیکن دنیا کو دیکھنے کے زاویہ نگاہ مختلف ہے۔ نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں من ابصر بها بصرتہ ومن ابصر الیہا اعمتہ، دنیا کو دیکھتے ہیں، دنیا سے استفادہ سبھی کرتے ہیں، لیکن دنیا کی طرف دیکھنے کا جو انداز ہے، جو زاویہ نگاہ ہے وہ مختلف ہے۔ ایک زاویہ نگاہ یہ ہے من ابصر بها بصرتہ، دنیا کو وسیلہ سمجھیں، دنیا کو ذریعہ سمجھ لیں،
تو بصرت ہو، اس کو بصیرت ملتی ہے، حقائق کا علم ہو جاتا، حقیقت اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن ومن ابصر الیہا اعمت ہو، کوئی دنیا کو الیہا یعنی ہدف بنا لیں، مقصد سمجھ لیں، دنیا کو مقصد قرار دے دیں، منزل قرار دے دیں، اعمت ہو، وہ نابینا ہو جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے، پھر اس کو کوئی حقیقت نظر نہیں آتی ہے۔ جو اس کو ذریعہ بنا کر آگے دیکھتا رہے اس سے بینا بنا دیتی ہے دنیا، اور جس کو منظور نظر بنا لیتا ہے اس سے اندھا کر دیتی ہے۔ بس دنیا میں رہتے سب ہیں، لیکن دنیا کو دیکھنے کا زاویہ نگاہ مختلف ہے۔ انما الدنیا منتہا بصر الاعمی، جو اندھا ہوتا ہے، جو نابینا ہوتا ہے، اس کی نگاہوں کی انتہا کا نام دنیا ہے۔ اگر دنیا کو منزل قرار دیں تو یہ ہے۔ خلاصہ کلام، پس دنیا کے بارے میں ہماری نگاہ اور ہماری دید، ہمارا زاویہ نگاہ مختلف کرنا پڑے گا۔ جب آپ مختلف ہوں گے تو پھر آپ ہمیشہ کے لیے یعنی لامتناہی لذتوں سے استفادہ کرنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں گے۔ یہاں بھی سوال یہ ہے، بے انتہا تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ تو یہ بتا کے آج آپ سے اجازت چاہیں گے۔ بے انتہا نعمتوں سے استفادہ کرنے کے لیے، لامتناہی لذات الہی اور ابدی و ہمیشگی لذت سے بہرہ مند ہونے کے لیے 3 کام ہمیں کرنا پڑے گا۔ 1، فضائل سے اپنے آپ کو مزین کرنا پڑے گا۔ 2، رذائل سے اپنے آپ کو دور کرنا پڑے گا۔ 3، خدا کی عبادت کرنی پڑے گی۔ یہ 3 کام، اب اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ کے دروس میں ہم پیش کریں گے۔ یہ 3 کام، فضائل سے اپنے آپ کو مزین کرنا، رذائل سے دوری اختیار کرنا اور پروردگار عالم کی عبادت کریں گے تو ہم لامتناہی لذات الہی سے بہرہ مند ہونے کے لیے قابل ہو جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔